جسم میں کالی یا سفید مرچ کے اثرات۔ یہ ویڈیو میری پچھلی نشر کی گئی ویڈیو پہ ایک شخص نے جو تبصرہ یعنی کمنٹ کیا ہے اس کے جواب میں ہے۔ اس شخص نے سوال کیا ہے کہ کیا اگر تھوڑا سا مسالہ ڈال لیں تو کیا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس کا جواب میں 2 حصوں میں دینا چاہوں گا۔ پہلا حصہ، اپنی خوراک کو درست کرنے سے پہلے سے ہی مجھے مرچوں اور مسالوں والے کھانے اچھے نہیں لگتے تھے، اور اس طرح میرے کھانوں میں مرچیں اور مسالے بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن پچھلے 4 سال سے میں نے مرچوں اور مسالوں کا مکمل طور پر اجتناب کیا ہوا ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا ہمارے جسم میں عام طور پر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ مرچیں اور مسالے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر میں کسی کو مرچیں اور مسالے استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اب جواب کا دوسرا حصہ، جو کہ ایک تفصیلی جواب ہے۔ سب سے پہلے ہم پودوں یا ان سے حاصل ہونے والی اشیاء میں موجود کچھ قدرتی دفاعی سم، جسے انگریزی میں ٹاکسنز کہتے ہیں، یعنی زہریلے مادے یا عناصر یا اجزاء، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان یا کسی جانور کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، مگر پودوں کو جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتے۔ تو قدرت نے ہر پودے کو ایک منفرد دفاعی نظام دیا ہے۔ اس قدرتی دفاعی نظام کے تحت وہ مختلف قسم کے سم، جسے انگریزی میں ٹاکسنز یعنی زہریلے مادے یا اجزاء یا عناصر کہتے ہیں، ان کو بنا سکتے ہیں، اور جب کوئی جاندار اس پودے کا کوئی حصہ کھاتا ہے تو پودے کے قدرتی دفاعی نظام سے بننے والے مادے یا عناصر یا اجزاء کھانے والے کے جسم میں کچھ منفی اثرات یا تسمم یعنی زہر سے ہونے والے اثرات جیسی کیفیت دیتے ہیں، جس کا مقصد پودوں کو اس کے کھانے والے کو بتانا ہے کہ میں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوں اور مجھے دوبارہ نہیں کھانا۔ نباتات خور جانور یعنی گھاس، پتے، درخت، سبزیاں، پھل وغیرہ کھانے والے جانور، ان کے نظام ہاضمہ میں پودوں میں موجود قدرتی دفاعی مادے یا عناصر یا اجزاء کے اثر کو ختم کرنے کی قابلیت ہے۔ انسانی نظام ہاضمہ میں بنسبت نباتات خور جانوروں کے یہ قابلیت قدرتی طور پر یا تو بہت کم ہے یا بالکل نہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر کوالا، جو کہ ایک جانور ہے، صرف یوکلپٹس کے پتے کھاتا ہے، کیونکہ اس کا نظام ہاضمہ یوکلپٹس کے پتوں میں موجود دفاعی مادے یا عناصر یا اجزاء کے اثر کو ختم کر سکتا ہے۔ مگر اگر کوالا کسی اور قسم کے پتے کھائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بیج پودوں کے بچے ہیں، تو پودے اپنے بیجوں کی جتنی اچھی حفاظت ہو سکے کریں گے، اور یہ حفاظت بھی ان دفاعی مادے یا عناصر یا اجزاء سے ہوتی ہے۔ کچھ پودوں میں یہ دفاعی مادے یا عناصر یا اجزاء پھل کے پک جانے کے وقت کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ پودوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ پودے یا ان سے حاصل ہونے والی اشیاء اگر انسان اپنے لیے استعمال کرے تو اس میں موجود وہ قدرتی دفاعی مادے فوراً انسانی جسم میں اثر دکھاتی ہیں، جیسے کہ ریشز ہونا، پیٹ میں درد ہونا، بدہضمی ہونا، قے آنا وغیرہ۔ کچھ اقسام کے پودے یا ان سے حاصل ہونے والی اشیاء کے استعمال سے کچھ عرصے بعد انسان کے جسم میں کچھ منفی اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کسی اعضاء بالاخص ہارمون کے افرازی نظام یعنی اینڈوکرائن سسٹم میں کوئی مسئلہ بننا، جسم میں مختلف غذائی عناصر یعنی نیوٹرینٹس، وٹامن اور معدنیات کی کمی ہونا وغیرہ۔ کچھ اقسام کے پودے یا ان سے حاصل ہونے والی اشیاء کے استعمال سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سفید اور کالی مرچ کی۔ ہم لوگ کھانے میں کئی قسم کے مسالے، مرچیں وغیرہ جیسے کہ پیسی ہوئی سفید مرچ، پیسی ہوئی کالی مرچ، ہلدی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ سفید اور کالی مرچ دونوں کا مصدر ایک ہی ہے، اور یہ بنیادی طور پر
ایک پھولدار بیل جسے انگریزی میں پیپر پلانٹ کہتے ہیں، اس کے پھل کے اندر موجود بیج ہے۔ اگر اس پھل کی کچی حالت میں اس کے بیج کو سکھایا جائے تو وہ کالی مرچ کہلاتا ہے، اور اگر اس پھل کے پکنے کے بعد اس کے بیج کو سکھایا جائے تو وہ سفید مرچ کہلاتا ہے۔ کالی یا سفید مرچ میں ایک مرکب یعنی کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جسے پیپرین کہتے ہیں، اور یہ مرکب کالی یا سفید مرچ میں اس کے تھیکے پن کے درجے کا تعین کرتی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق پیپرین جسم میں گلوکوروناسل ٹرانسفریز نامی ایک انزائم یعنی خامرہ کو روکتا ہے۔ خامرہ یا انزائم ایک ایسا مولیکیول یا حیاتیاتی سالمہ ہے جو کسی کیمیائی تعامل یعنی کیمیکل ری ایکشن کی شرح کو تیز کرتا ہے۔ جگر یعنی لیور جسم سے مختلف قسم کے زہریلے مواد یعنی ٹاکسینز کو جسم سے خارج کرتی ہے۔ یہ عمل 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں مختلف ٹاکسینز کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اثر کو کم کیا جاتا ہے۔ اگر اس عمل کے بعد ٹاکسینز خارج ہونے کے بجائے جمع ہوتے رہیں تو یہ جسم کے خلیوں میں موجود ڈی این اے اور مختلف قسم کے پروٹین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ٹاکسین کے اثر کو کم کرنے کے عمل کے دوران بننے والے ضمنی پیداوار یعنی بائی پروڈکٹ کو بے اثر کیا جاتا ہے اور سارے ٹاکسینز اور بائی پروڈکٹس جسم سے خارج کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ تیسرے مرحلے میں سارے ٹاکسینز اور بائی پروڈکٹس جسم سے خارج کرنے کے لیے گردے بھیجے جاتے ہیں، جو پھر بول یعنی پیشاب یا براز یعنی پخانہ کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ گلوکوروناسل ٹرانسفریز نامی خامرہ یعنی انزائم جگر کا جسم سے مختلف زہریلے مواد یعنی ٹاکسینز کو خارج کرنے کے عمل کے دوسرے مرحلے میں استعمال ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہے کہ سفید اور کالی مرچ میں موجود مرکب پیپرین گلوکوروناسل ٹرانسفریز کو روکتی ہے، تو آپ کے جسم سے زہریلے مواد یعنی ٹاکسینز خارج نہیں ہوں گے بلکہ جگر میں جمع ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے کھانے میں کالی یا سفید مرچ استعمال ہوتی ہے تو یہ جان لیں کہ آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کالی یا سفید مرچ میں آکسلیٹس ہوتے ہیں، اور یہ گردوں میں پتھری، جوڑوں میں درد، سوزش، سوجن وغیرہ، اور یہاں تک کہ چھاتی کا سرطان یعنی بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہے۔ یہ تو تھا سفید اور کالی مرچ کے جسم پر ہونے والے کچھ اثرات، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے آسان الفاظ میں بتا سکوں بتاؤں۔ یہاں میں ہلدی کا چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہلدی اور کچھ اقسام کے مسالے جسم کا کھانے میں سے لوہا یعنی آئرن کے جذب ہونے کے عمل کو کم یا روک دیتا ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق ہلدی اور کچھ قسم کے مسالے جسم میں لوہے کو جذب کرنے کی صلاحیت 80% تک کم کرتی ہیں، اور پاکستان میں کم از کم تقریباً آدھے لوگوں کے جسم میں لوہے کی کمی پائی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کیا آپ اپنا قیمتی وقت، پیسے اور وسائل استعمال کر کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ میری پچھلی نشر کی گئی ویڈیو جو آپ کو اسکرین پر اس وقت نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے، اور میں اس کا رابطہ نیچے تفصیل والے خانے یعنی ڈسکرپشن سیکشن میں بھی دے دوں گا۔ مجھے خود ہر قسم کے مرچوں اور مسالوں سے مکمل اجتناب کیے ہوئے 4 سال ہونے والے ہیں۔ میرا آپ لوگوں کو یہ معلومات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ جیسا میں کر رہا ہوں آپ بھی اسی طرح کریں، بلکہ جو معلومات میں دے رہا ہوں اس کو سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا آپ دی گئی معلومات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
عاقل بنیں اور صحیح کھائیں، کم نہ کھائیں۔